میریلینڈ کے ننجے موئے کے علاقے میں یہ میلوز کا ساحل ہے جو امریکہ کی پہلی بحری پناہ گاہ ہے جہاں جزوی طور پر غرق ہو جانے والے تاریخی جہازوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہاں 200 سے زیادہ غرق ہوئے جہاز موجود ہیں اور جب موسم گزر جاتا ہے تو یہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انہیں بدروحوں کا بیڑا کہا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ آپ کو ایک زنگ آلود جہاز کا ڈھانچہ نظر آتا ہے جو 1970 میں ناکارہ ہو گیا تھا، لیکن اس کو صحیح طرح دیکھنے کے لیے آپ ذرا بہتر موسم میں کایاک کے ذریعے آگے جائیں اور اندر سے اسے دیکھیں۔ لکڑی کے یہ ڈھانچے 1 صدی قبل جنگ عظیم اول میں اجلت میں تیار کیے گئے تھے۔ بھاپ سے چلنے والے 100 سے زیادہ بحری بیڑے تیار کیے گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد تیار ہوئے، لہٰذا انہیں یہاں لا کر بحری جہازوں کو بچانے والی اس کمپنی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا۔ جنگ سن 1918 میں ختم ہو گئی اور ان متروک جہازوں کو یہاں کم پانیوں میں لا کر تباہ کر دیا گیا۔ پتھر کا یہ ٹکڑا جہاز کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اصل میں جہازوں کے نیچے لگایا گیا تھا۔ یہ بحری جہاز تقریباً 80 میٹر لمبے ہیں۔ یہاں ان سے بھی پرانے یعنی 17ویں اور 18ویں صدی میں تباہ ہونے والے جہاز بھی موجود ہیں۔ اگر آپ اس جگہ کی فضا سے لی گئی تصاویر دیکھیں تو آپ کو دور تک بادبانوں کا ایک پیچیدہ سلسلہ نظر آئے گا۔ آج یہ جنگلی حیات مثلاً مچھلیوں، مرغابیوں اور دیگر بحری جانداروں کے لیے انسان کے ہاتھوں بنی ایک پناہ گاہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان میں سے زیادہ تر پھولوں کے تیرتے گملوں کی طرح لگتے ہیں۔ یہ نباتات سے بھرپور اور ماحول کے لیے بہترین ہیں۔ یہ اصل میں پانی کو صاف کرنے کا ذریعہ اور موسمیاتی تغیرات کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ رفتہ رفتہ گلتی سڑتی لکڑیاں ماحول کے لیے کچھ زیادہ ضرر رساں نہیں ہیں۔ چونکہ یہ زیر آب ہیں اور آکسیجن کا یہاں گزر نہیں ہوتا اور پانی کے نمکین ہونے کی وجہ سے ان کے خراب ہونے کا عمل کافی سست ہوتا ہے۔ مغربی نصف کرۂ ارض میں میلوز کے ساحل پر یہ تباہ شدہ جہازوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ اگرچہ یہ پانی میں مردہ چیز کی طرح ہیں لیکن جنگ عظیم اول کی سب سے بڑی یادگار ہیں۔ یہی واحد جگہ ہے جہاں اتنے بڑے سائز، تعداد اور ڈیزائنز کا ذخیرہ موجود ہے۔ آپ اسے ایک بڑا میوزیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماحولیاتی فوائد کے لیے سب سے بڑی نمائش۔ ڈیبرا بلاک کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔